اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین لا ینطقنی بالہدی والہمنی التقوی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی احسن کتابہ وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سب سے پہلے تو خدا کی حمد و ثنا اس خدا عز و جل کی جس نے پھر سے آستانِ ماہ مبارک رمضان میں قرار دیا، اور اس ماہ مبارک رمضان کو ہمارے قلوب، ہمارے نفوس، ہماری بصارتوں، ہماری سماعتوں کی طہارت کا ایک ذریعہ قرار دیا۔ اور جیسے ہی ماہ مبارک رمضان کی آمد ہوتی ہے، ہماری زندگی میں کچھ تحولات، کچھ چینجز آتی ہیں، گھریلو سطح پر، عبادتوں کی سطح پر، ہمارے مزاج کی سطح پر، ٹائم ٹیبلز کی سطح پر۔ ہم آغاز ماہ مبارک رمضان، بلکہ اس سے فردر بہت سارے لوگ آخر کے 3 روزوں کو متصل کرتے ہیں شعبان المعظم کے ماہ مبارک سے۔ تو ایک سوالوں کا ڈھیر ہوتا ہے ہمارے سامنے فقہی مسائل کے اعتبار سے، جس کا ہم نے لاسٹ ایک اچھا سلوشن یہ نکالا خدا کی مدد اور احسان سے کہ ہم نے ہر روز 10-10 12-12 منٹ کے آڈیو کلپس بنانے شروع کر دیے، اور وہ مسائل جو ہر روز پوچھے جاتے تھے، مختلف فقہی مسائل کے جو 8-9 گروپس چلاتے ہیں، تو اس میں ہر روز ہم وہ ایک آڈیو ڈال دیتے تھے، اور خواتین کے وہ مسائل جو فقہی اعتبار سے مسلسل تکرار ہوتی تھی، روزے کے اندر انسولین لگا سکتے ہیں، روزے کے اندر کان میں قطرے ڈال سکتے ہیں، روزے کے اندر وکس لگا سکتے ہیں، روزے کے اندر سالن چکھ سکتے ہیں، اس طرح کے سوال میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے داڑھ نکلوا سکتے ہیں، خواتین کی پھر عید کی آمد میں سلون کے سوالات فیشل کروا سکتے ہیں۔ تو ہم نے اس کا ایک اچھا الحمدللہ خدا کے احسان سے ایک اچھا کام رہا پچھلے سال ماہ مبارک رمضان میں، کہ ہم نے اس کے پہلے سے ایڈوانس میں آڈیو کلپس بنا کر جو روزمرہ پیش آنے والے مبتلا بہ مسائل تھے، جو کثرت سے پوچھے جانے والے سوالات تھے، ان کو فقہا کی نزدیک جو ان کے آنسرز تھے ان کو ایڈوانس میں بیان کر دیا۔ پھر ایک اور اچھا مسئلہ ہے جو جس طرح سے خواتین کی زندگی میں یہ جو فیز ہے نا، یہ شعبان کا آخری والا ایک دوڑ ہوتی ہے، سموسے بھر کے فریز کر لیے جائیں، رول بنا لیے جائیں، افطاری کے بارے میں سوچ لیا جائے۔ اچھی سمجھدار خواتین تو فریج کے اوپر ایک چارٹ سا بھی بنا دیتی ہیں، پہلے روزے کو سحری میں یہ تو افطاری میں یہ۔ تو بہرحال یہ سب تحولات ہیں ہماری زندگی میں۔ ان تحولات میں جو کہ یقینی سی بات ہے، اولیاء خدا کی عید آ رہی ہے۔ سلام ہو تجھ پر اے اولیاء خدا کی عید۔ اور ایک اور سوالوں کا ڈھیر ہوتا ہے ہمارے پاس۔ خواتین خانہ دار جن میں سے اکثر یا چھوٹے بچے والی ہیں، یا کسی بیمار اور بوڑھے کی دیکھ بھال کرنے والی ہیں، گھر میں کوئی شخص ایسا ہے جو بیمار بھی ہے اور بوڑھا بھی ہے، یا صرف بیمار ہے، یا صرف بوڑھا ایسا ہے جو روزہ نہیں رکھ پا رہا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، اوپرا اوپری کے بچے ہیں جو الحمدللہ روزہ نہیں رکھتے، سحری افطاری کے علاوہ بھی انہیں 4 ٹائم کھانے کا چاہیے ہوتا ہے۔ شاغل خواتین، مشغول وہ خواتین جو بہرحال جابس کرتی ہیں، اور وہ ان عورتوں کی طرح نہیں ہیں جو ماسی سے کام کروا کر پھر اے سی چلا کر سارا دن سوئی پڑی رہتی ہیں۔ یہ جن کے پاس کام کا بھی ایک ڈھیر ہے، لوڈ ہے، انہوں نے وہ کام کرنا ہے۔ رمضان ان کے کام پر اثر انداز نہیں ہوتا، تھوڑا بہت شاید ٹائمنگز میں ریلیف مل جاتا ہے ان خواتین کو، لیکن ایسا نہیں ہے جاب کرنے والی خواتین۔ اچھا، ان کی طرف سے الخصوص ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو گروہ ہے وہ گھریلو خواتین کا وہ گروہ ہے جن کے ساتھ چھوٹے بچوں کی وجہ سے ایک بے ہنگم قسم کا شیڈیول ہوتا ہے۔ بے ہنگم اس لیے کہ چھوٹے بچے کے ساتھ آپ کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتے، وہ کبھی بھی میس کر دیتا ہے۔ بلکہ کچھ عرصہ پہلے میری مدرس کے ساتھ ایک پروگرام تھا، تو میں نے کہا اگر آپ اس پروگرام سے واپس جائیں، گھر جائیں، اور آپ دیکھیں آپ کی ڈائننگ ٹیبل کی شیٹ کٹی ہوئی ہے بڑے سلیقے سے، اور ایسی کٹی ہوئی ہے کہ اب آپ اس کا
بعض دوسرے استعمالوں بھی لا سکتے ہیں، کیبنٹوں کے اندر کاٹ کر بچھا سکتے ہیں، لیکن اب اسے ڈائننگ ٹیبل پر استعمال نہیں کیا جا سکتا، اتنی بے دردی سے کاٹ دی گئی ہے۔ تو پہلے جائے نماز بچھائیں، وضو نہیں ہے وضو کریں، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھیں۔ خواتین الخصوص جوان مائیں ہنسنے لگیں، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں خانم؟ میں نے کہا اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا شکر کرے، اللہ نے آپ کو اولاد دی، یہ سب سے بڑی بات۔ دوسری بڑی نعمت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کی ایک روح سے اولاد ہے، جس کے لیے قرآن کہتا ہے تسألون عن النعیم، ہم قیامت کے میدان میں نعمتوں کا سوال کریں گے۔ دوسری بڑی نعمت اولاد ہے، پہلی ولایت ہے، پھر اولاد ہے، اتنی بڑی، اللہ کا شکر کرے اللہ نے آپ کو اولاد دی۔ بہت سارے لوگ اس شہر کراچی میں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، تڑپتے ہیں، دن رات دعائیں وظیفے پڑھتے ہیں، تعویذ کرتے ہیں، توسل کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مصحف روزے رکھتے ہیں، خدا انہیں اولاد دے دے، وہ محروم ہے، خدا نے آپ کو دی ہے، پہلی شکر کی جگہ یہ۔ دوسری بہت سو کے پاس اولاد ہے لیکن خدا نخواستہ بیمار ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کینچی پکڑ سکے، آپ کے بچے کے ہاتھ میں گرپ ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اور اتنے سلیقے سے کاٹ دیں گے بالکل ہی شیٹ کا حشر نشر کر دیتے ہیں۔ تو یہ خواتین مثلا کچھ گرا دیا بچوں نے، کچھ پھینک دیا، کہیں کا نلکا کھول دیا، ان خواتین کے پاس ہمیشہ ایک رونا ہوتا ہے، ایک جیسے سوالات ہوتے ہیں۔ وہ ہم تو دعائے ابتدا پڑھ نہیں سکتے، ہم تو دعائے سحر پڑھ نہیں سکتے۔ اچھا پڑھ نہیں سکتے، سن تو سکتے ہیں چلتے پھرتے۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے صرف 2 مثالیں دوں گی گھریلو خواتین کے لیے، میرا ایک بہت ہی مؤدبانہ قسم کا پیغام ہے۔ پہلی مثال، آپ کے خیال میں خدا نے یہ جو ہم گھر کے بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، گھر کے باقی، لیکن خاتون خانہ ایک مثال تو بڑی عجیب سی ہے، لیکن ہماری مرحومہ والدہ دیا کرتی تھی، کبھی کبھی ٹریفک کے سپاہی کی طرح ہوتی ہے، جہاں چوکتی ہے وہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور حقیقت ہے پریکٹیکل لائف میں ہر خاتون خانہ جو ذمہ داری کا احساس رکھتی ہے وہ بہت اچھی طرح سے جانتی ہے جہاں ہم چوکتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، معمولی چوکیں اور بات کا ایک مشکل کا فیز، پانی کی موٹر چلانا بھول جائیں آپ، رات کو دودھ کو جوش دلانا بھول جائیں آپ، مثلا بچوں کے رات کو یونیفارم استری کرنا بھول جائیں آپ۔ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں روزمرہ زندگی میں، سینکڑوں مثالیں دے سکتی ہوں، جہاں ہم چوک جاتے ہیں وہیں پر انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہیں کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ خدا نے ہمیں یہ ذمہ داریاں دی ہیں۔ میں نے مدرسۃ القائم میں جب خواتین کی ذمہ داری کی بحث پر بات کی تھی تو اس میں اسماء بنت یزید انصاری کی اس روایت کو جو در المنصور سے نقل کی گئی تھی المیزان میں نقل کیا تھا، اس میں ایک جملہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری جان قربان ہو جائے ان کی زبان سے، کہ جہاد المرأہ حسن تباؤل، عورت کا جہاد کیا ہے؟ آپ سے تلوار چلانا نہیں مانگا قرآن نے، دین نے، آپ سے نیزہ اندازی نہیں مانگی، تیر اندازی نہیں مانگی، دین نے آپ سے ایک کام مانگا، اچھی شوہرداری، اچھی گھرداری، اچھے طریقے سے اس سیٹ اپ کو اچھے طریقے سے مینیج کرے، یہی آپ کا جہاد ہے۔ وہ بیچارہ تو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر جائے گا، تیروں تلواروں میں تو کبھی سوچتی ہوں اور کہتی ہوں اللہ تیرا شکر تو نے مجھے عورت خلق کیا، جائے تو کہیں جا کے اسے مجاہد فی سبیل اللہ کا لقب ملتا ہے۔ ہم تو گھر بیٹھے بعض اوقات جھولا جھلا رہے ہیں، بعض اوقات مثلا بچے کو کھانا کھلا رہے ہیں، بعض اوقات چھوٹے چھوٹے سے کام کر رہے ہیں اور ہمیں مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب مل رہا ہے پروردگار کی بارگاہ سے۔ آپ نے اس ثواب کو سبق کیوں سمجھا؟ میرا ان تمام گھریلو خواتین سے، مصروف خواتین سے، جن کے بعض کے جڑواں بچے ہیں، بعض کے اوپر تلے کے بچے ہیں، بعض کے 5-6 بچے ہیں الحمدللہ، آپ نے یہ کیوں سوچ لیا کہ اس میں ثواب نہیں ہے؟ بچے کو بوسہ دینے پر اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ بچوں کی آنکھ، آقا جعفر سبحانی نے ایک روایت نقل کی تھی بہت سال پہلے، ان کے آداب زندگی کے کچھ درس تھے، آقا سبحانی دامت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ اپنی اولاد میں بیٹی کی آنکھ کی چمک میں اضافہ کرتا ہے باپ۔ مثال کا بیک گراؤنڈ اس طرح سے تھا، روایت کے ذریعے کچھ لے کر آیا باہر سے باپ، اس نے لا کر بیٹی کے ہاتھ پہ رکھا، اور بیٹی کی آنکھ کی چمک، بڑی خوشی ہوتی ہے نا کہ مثلا باپ نے لا کر، بہت سارے گھروں میں رواج ہے شام میں باپ آتے ہوئے کچھ لے کر آتے ہیں، بعض لوگ سموسے لے کر آتے ہیں، جلیبیاں لے کر آتے ہیں، پتہ نہیں جو بھی لے کر آتے ہیں کھانے پینے کا۔ اولاد اسماعیل سے غلام خرید کر آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ بچے کو بوسہ دینے پر حسنہ رکھا ہے خدا عز و جل نے، لذت الگ ثواب الگ، انٹرٹین ہوتے ہیں ہم،
بچوں کو گود میں لینا کیسا مزے کا کام ہے، اسپیشلی وہ جو چھوٹے والے ہوتے ہیں گگلو ٹائپ کے، اور علل خصوص اگر کسی کا بچہ ایسا ہو گول مٹول سا، تو اس پہ ویسے ہی بے ساختہ وہ کسی کا بھی ہو تو پیار آ جاتا ہے. 6 برست کے وہ اپنا ہو تو آٹومیٹیکلی انرجی کریٹر ہے، وہ آپ کو توانائی دیتا ہے. لٹکا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ، ہم جہاں جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارا بچہ جا رہا ہے، اور ایک خوشی کا احساس ہے. میں بھی آگے قرآتی کو سن رہی تھی، فرزند کمتر زندگی بہتر والے حوالے سے. صحیح بات ہے، انہوں نے بہت پیاری بات کہی، کہا یہ خود زندگی کی لذتیں ہیں. اچھا کمال یہ ہے کہ صرف لذتیں نہیں ہے، ثواب بھی ہے، خدا کی خوشنودی کی خاطر ہم یہ کام کریں. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ اگر آپ پوری دعائے افتتاح پڑھیں گی، اگر آپ پوری دعائے سحر پڑھیں گی، اگر آپ پورا روز کا ایک جز ختم قرآن کریں گی، تو ہی خدا آپ سے ماہ مبارک رمضان کو قبول کرے گا. ایسا نہیں ہے عزیزان من. پہلی بات تو یہ کہ کچھ مسائل کے سلوشن ہیں. اگر ایک خاتون خانہ نے 3-4 افراد کی سحری بنانی ہے تو obviously وہ انسان ہے، اسے نیند بھی چاہیے، اس کو اٹھنا بھی ہے، اسے گھر والوں کے لیے، اور گھر والے بھی تو بازو کا سحری میں ان کے نخرے شروع ہو جاتے ہیں جو ویسے بڑے بھلے مانس تو میٹھا پراٹھا بنا دیں، ایسے جیسے وہاں پر ایک شخص کھڑا ہے جو روبوٹ ہے، اسے گرمی نہیں لگ رہی، اس نے میٹھا پراٹھا بنانا ہے، اور کچھ کوئی آواز کونے سے آتی ہے، بیگم مجھے ایسا کرو سادی روٹی پھلکا اتار دو، کل پراٹھا کھا لیا تھا، ایسیڈیٹی ہو رہی تھی روزے میں، اس کو وہ مثلا ان کو پھلکا بھی اتار کر دینا ہے. وہ میٹھے پراٹھے والے بچے کو، اسپیشلی وہ بچے جن کا پہلا سال روزوں کا ہوتا ہے، وہ بڑے نخرے اٹھواتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ذرا پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے لیول پر لے جاتے ہیں، اور ہم بھی ان کے نخرے اٹھا کر خوش ہیں. بس کسی طرح روزہ پورا ہو جائے، بس کسی طرح روزہ نہ لگے. اچھا تھوڑی سی دہی کھا لو، ٹوٹ کے شروع ہو جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں الائچی پیس کے کھا لو، روزہ نہیں لگے گا. یہ سب عبادتیں ہیں. آپ دعائے سحر پاس لگا لیں، مائکرو ویو پر رکھ لیں. اب تو ہمارے موبائلوں کے اندر اتنی ایپس ہیں کہ الامان الحفیظ، پڑھ نہیں سکتی، سن تو سکتی ہیں نا، بڑی نہیں پڑھ سکتی، چھوٹی دعائیں تو پڑھ سکتی ہیں. امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ وسلم کسی شخص کے پاس سے گزرے، لمبی چوڑی دعا مانگ رہا تھا. مولا نے کہا جو طویل کو سنتا ہے وہ قلیل کو بھی سنتا ہے. وہ جو شب جمعہ کی دعا آ جاتی ہے ہر شب جمعہ الحمدللہ مجلس الہ رحمہ کے ریفرنس سے، کہ جب نیکسٹ شب جمعہ پڑھنا شروع کی تو ملائکہ نے کہا بھی تو ہم پچھلی شب جمعہ کا ثواب نہیں لکھ پائے. کتنی دیر کی دعا ہے، سیکنڈز کی دعا ہے. ہم جب مدرسے میں ہوا کرتے تھے تو بسا اوقات امام خمینی رہبر کبیر انقلاب کی صاحبزادی آیا کرتی تھیں، خانم فریدہ، خانم مصطفی بھی. وہ ایک جملہ انہوں نے ایک بہت سال پہلے انہوں نے یہ نقل کیا اپنے والد بزرگوار اور اپنی بھابھی خانم فاطمہ طباطبائی کے حوالے سے. وہ جملہ ان خواتین کی نظر اور بات ختم، کہ جن کو ہر وقت یہ لگتا ہے کہ مفاتی لے کر بیٹھیں گی وہی عبادت ہے. صرف مفاتی عبادت نہیں ہے، مفاتی عبادت کا ایک حصہ ہے. اس وقت اللہ نے ہمارے مقدر میں بعض دوسری عبادتیں لکھی ہیں. الخصوص ان خواتین کو صبر کی تلقین کرو جن کے گھروں میں ایسے بچے ہیں جن کے روزے نہیں ہیں، تو ان کو تو پہر میں بھی ان کو کچھ کھلانا پڑتا ہے اٹھ کر. تو کہتی ہیں کہ ایک دفعہ بھابھی یعنی خانم جو صاحبزادی تھی امام خمینی کی، وہ کہنے لگی کہ بھابھی نے بابا سے کہا کہ آپ دیکھیں ذرا کہ آپ کی زندگی ہے، مرد انقلاب، مرد مفکر، مرد قرن، فلانا ڈھمکان، اور ایک میں ہوں بس ڈائپر دھوتی ہوں، برتن دھوتی ہوں، کھانا پکاتی ہوں. یہی عورتوں کے کام ہیں. خیر آج کل کی عورتیں ڈائپر دھونے سے بڑی ذمہ ہیں، پیمپرز ہیں، لیکن 12 بچوں کو دھلانا پڑتا ہے، نہلانا پڑتا ہے، چھوٹے چھوٹے ان کے امور سنبھالنے پڑتے ہیں. الحمدللہ آپ کا کیا مقام ہے، میری کیا بساط ہے. امام نے کہا فاطمہ اس بات پر راضی ہو کہ اجر بدل لے. خوشی سے کریں، شکر کریں، زندگی گزارنے کا خدا نے بڑا خوبصورت بہانہ دیا ہے. شکوے مت کریں کہ لوگ تو ہماری وہ بھابھی تو تیسرا قرآن پڑھیں، خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ ہماری اگر فیملی بڑی ہے، ہمارے بچوں کی تعداد زیادہ ہے تو ہم ابھی چھٹے رودے پہ تیسرے سپارے پہ اٹکے ہوئے ہیں. عبادتیں ہیں، الحاق و تکاثر تھوڑی ہے. حلم زیادہ ہو اس بات پر یہ خیر ہے. امیر المومنین کے جملات کے مطابق نہج البلاغہ میں تحمل کے ساتھ آپ کو ان کے ساتھ گزارا کرنا ہے، اور یہ سوچ کر کرنا ہے کہ یہ بھی عبادت ہے.
اور اس وقت میرے خدا نے مجھ سے یہی عبادت مانگی ہے. آپ خود سوچیں، سحری کا وقت ہو اور وہ جو ایئرپورٹس کے اوپر مینیج کر رہے ہوتے ہیں ایئر کرافٹس کو، ایئر ٹریفک کو، وہ سارا کچھ بند کرے، سسٹمز کو بند کرے اور لے کر مفاتی بیٹھ جائے اور دعائے سحر پڑھنا شروع کر دے، اور اس کے سسٹم کو بند کرنے کی وجہ سے طیارے آپس میں ٹکرانے لگ جائیں. آپ میں سے ہر شخص کہے گا تمہیں کس عقل مند نے کہا تھا کہ تمہارا کام اس وقت سسٹم کو مینیج کرنا تھا، نہ مفاتی کھول کر دعائے سحر پڑھنا تھا. ہمارے کام بسا اوقات علل خصوص سحری اور افطاری میں کبھی کبھی رشک آتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر جو ماشاءاللہ لمبی دعائیں بھی پڑھے ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھے ہوتے ہیں. شعبان میں مجھے کسی مومنہ کا میسج آتا تھا، وہ قل ہو اللہ 100 ہر دفعہ ہے ہر رکعت میں. تو میں سوچی تھی خوب خدا نے انہیں سعادت دی ہے، فرصت دی ہے، الحمدللہ بچے بڑے ہو گئے، اب اس فیز سے نکل آئی ہیں جو بچوں کی، چھوٹے بچوں کی فیز ہے کہ سٹیج ہوتی ہے جس میں ماں کھپی رہتی ہے ان کے پیچھے. تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، وہ ان کی عبادت، اللہ ان کی طولانی دعاؤں کو قبول کرے. یہ ہماری عبادت، اور پروردگار ہماری ان قلیل دعاؤں کو قبول کرے. امیر المومنین کا جملہ دل کو ڈھارس دیتا ہے کہ کیسے قلیل ہو سکتا ہے وہ جسے اللہ قبول کر لے. تو بس آغاز ماہ مبارک رمضان ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ایسی عبادتیں مت کریں جو آپ کو چڑھا دیں، ایسی عبادتیں مت کریں جس کی وجہ سے آپ کا اخلاق ایسا ہو جائے خدا نخواستہ کہ گھر والوں کے ساتھ بات کرنے کے ہم رواداری نہیں، اور چڑے ہوئے اور سڑے ہوئے اور عجیب بد مزاج. میں بعض لوگوں کو دیکھتی ہوں وہ روزے میں ویسے ان کا ٹیمپرامنٹ لوز ہو جاتا ہے. اگر آپ کا ٹیمپرامنٹ لوز ہو جاتا ہے تو آپ ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھ جائیں، دوسروں کا روزہ خراب مت کریں. بد اخلاقی سے پرہیز کریں، چڑ کرنے سے پرہیز کریں، جھنجھلاہٹ اور بلا وجہ کے غصے سے پرہیز کریں. روزہ رکھیں، جتنی عبادتیں ہو سکتی ہیں کریں. آخری جملہ، اجتناب السیئات اولی من اکتساب الحسنات. نیکیوں کو حاصل کرنے سے بہت اچھا ہے کہ انسان گناہوں کو اوائڈ کرے. اور بدترین گناہ جو بعض اوقات ہم ذرا زیادہ عبادت کر جاتے ہیں. تو آج کل میں وہ شرح خطبہ قاسیہ سن رہی ہوں، ایک استاد بزرگوار کی. وہ ان کا جملہ تو ویسے دل کو ڈبو دے کہ ایک لمحے کا تکبر تھا، 6000 سال کی عبادت کو ڈبو دیا اس نے. تو پروردگار انشاءاللہ اس ماہ مبارک کی برکتوں کے صدقے میں اور اس اولیاء خدا کی عید کے صدقے میں، گرچہ عید تو اولیاء خدا کی ہے لیکن پروردگار انشاءاللہ ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتوں کے صدقے میں ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرمائے. کرونا پھر سے سر اٹھا گیا، انسانیت پریشان ہے، بے قرار ہے اس کرونا کی مصیبتوں کی وجہ سے. پروردگار تمام عالم اسلام، عالم انسانیت کو اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا عاجل و کاملہ عطا فرمائے. اس وقت جوار کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا میں ہوں، ان کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں. شہزادی ایک قول کے مطابق 4 سال کی تھی جب باپ کے سائے سے محروم ہو گئی. شہزادی کا مقام بہت ہے. داخل ہوتے حرم میں اگرچہ رکاوٹیں کھڑی ہیں زری تک پہنچنے کا، زری دیکھ سکتے ہیں، زری چھو نہیں سکتے، لیکن جب دروازے سے داخل ہوتے ہیں علل خصوص مسجد والے سر والے، تو دروازے میں لکھی ہوئی امام کی روایت نظر آتی ہے، منظارہ امتی بقم عارفا بحق فلاح الجنہ. پروردگارہ اس زینب ثانی کے صدقے میں، اس صاحب کمالات و عرفان کے صدقے میں بہت بڑا مقام ہے جناب فاطمہ معصومہ کا. امام رضا کے بعد اولاد امام موسیٰ کاظم میں سب سے زیادہ جلیل القدر شخصیت جناب فاطمہ معصومہ کی ہے. پروردگار اس عظیم ہستی کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا عاجل و کاملہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. علی الخصوص میں جوار کریم اہل بیت میں دعا گو ہوں اپنے مرحوم والدین کے لیے. پروردگار ان کی قبر کو بہشت برزخی کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے، ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. مجھے، میرے والدین کے لیے، میری اولاد کو میرے لیے واقعات الصالحات میں سے قرار دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. اس ماہ مبارک رمضان کو ہماری زندگی کا آخری ماہ مبارک رمضان قرار نہ دے.
اور اس رمضان میں جو کچھ ماہ مبارک میں جو کچھ تو اپنے اولیاء کو دے گا، شب زندہ داروں کو دے گا، دن میں روزہ رکھنے والوں کو دے گا، مجاہدین و زاہدین کو دے گا، صحیح خالص سچے عبادت گزاروں کو دے گا، ان کے صدقے میں ہم گناہ گاروں کو عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔